بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دو ویڈیوز امید کرتا ہوں آپ نے دیکھ لیے ہوں گے، جس میں ہم نے تجوید کے بیسک سیکھے تھے۔ ہم نے حرکات، مدہ، لین وغیرہ وہ سب کچھ ہم مکمل کر چکے ہیں وہ تو انشاءاللہ آج کا جو سیشن ہے دیٹ ول بی ویری گڈ۔ تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں A3، تیسرا سیشن ہے ہمارا انشاءاللہ۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ فرام قلقلہ۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا، کسی بھی حرف کے اوپر یہ جو چیز ہے جزم، سکون، یہ کسی بھی حرف پر داخل ہو جائے، الف با تا سا جیم، کسی بھی حرف پر داخل ہو جائے، اس پر اس پر اس پر اس پر اس پر، تو ان سب حروف کو ہم پڑھتے ہیں ساکن۔ یہ جو سفکس ہے ہم ساکن لگا دیتے ہیں، الف ہے حمزہ ساکن، با ہے با ساکن، تا ہے تا ساکن، پیچھے ساکن لگا دیتے ہیں۔ اب کچھ حروف ایسے ہے، ایک سیکنڈ ڈسٹر، 5 حروف ایسے ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو کون کون۔ دیکھیے یہ حروف آپ یاد رکھیے، یاد کرنے ہیں: قوف، طا، با، جیم اور دال۔ قوف، طا، با، جیم اور دال۔ جب ان کے اوپر جزم آ جائے، اب یہ کیا بنا؟ قاف ساکن، یہ کیا بنا؟ طا ساکن، یہ کیا بنا؟ با ساکن، یہ کیا بنا؟ جیم ساکن، یہ کیا بنا؟ دال ساکن۔ قاعدہ یاد رکھیے، جب ان 5 حروف پر یہ جزم داخل ہو جائے، قاف پر، طا پر، با پر، جیم پر، دال پر، تو ایک قاعدہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قلقلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ۔ ایسے یہ قاعدہ ہوتا ہے قلقلہ۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ کیا لکھا ہے یہاں پر میں نے؟ با پر زبر دی، دیکھیے یہاں پر با پر میں نے زبر دی، قاف پر میں نے جزم دی، قاف پر میں نے جزم دی، ٹھیک۔ اب کیسے پڑھیں گے ہم؟ پڑھتے، اگر ہم یہ قاعدہ یاد نہ رہتا تو ہم پڑھتے با قاف زبر بق، غلط۔ میں نے کہا یہاں پر قاعدہ ہوگا کس کا؟ قلقلہ کا۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ با قاف زبر بق، یہ جو کی آواز ہے، یہ کی آواز نکالنی ہے، بق۔ اسی طرح با طا زبر بط۔ اب دیکھیے اگر ہم اسے پڑھتے تو ہم پڑھتے با قاف زبر بق، لیکن غلط ہے۔ یہاں پر قاعدہ ہوگا قلقلہ کا۔ قلقلہ کا مطلب ہے آواز کو ٹکراؤ آپس میں، ایسے کرو، ایسے۔ با قاف زبر بق، تا طا زبر تط، تا با زبر تب، تا جیم زبر تج، تا دال زبر تد۔ یہ جو 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ان 5 حروف پر جب بھی جزم داخل ہو جائے، جب بھی، مطلب کبھی بھی، ان 5 کے اوپر اگر جزم داخل ہو رہی ہے تو قلقلہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی جھٹکا کھا کر پڑھیں گے۔ مثالیں دیتا ہوں کچھ انشاءاللہ، اس سے سمجھ آ جائے گا۔ 5 حروف یاد کرنے ہیں، ان کا نیمونک جو عربی والے بتاتے ہیں وہ ہے یہ: قطب جدن، قاف طا با جیم دال۔ یہ نیمونک ہے، یاد کرنا چاہے تو یاد، ورنہ ایسے قاف طا با جیم دال ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے ایک ورڈ عربک میں، قرآن میں خاص کر، وہ ہے یہ یا جیم زبر۔ اگر ہمیں یہ قاعدہ یاد نہ ہوتا تو ہم پڑھتے یج، عین لام زبر ال، یجعل، غلط۔ ہم نے ابھی کہا یہ 5 حروف قاف، طا، با، جیم اور دال، اگر ان 5 حروف میں سے کسی کے اوپر بھی جزم آ جائے کہ یہاں پر ان میں سے کوئی حرف ہے، ارے حرف تو ہے، الفابٹ ہے، جیم ہے، یہ دیکھیے جیم یہاں پر، کیا اس جیم کے اوپر جزم ہے؟ جی، جیم کے اوپر جزم بھی ہے۔ ان 5 حروف میں سے ایک حرف آیا اور اس کے اوپر جزم بھی ہے، تو قاعدہ حل ہو گیا۔ اب کیا پڑھیں گے؟ یا جیم زبر یج، یہ او کیا ہوا؟ یجعل۔ لیکن کیا یہاں پر بھی تو لام کے اوپر جزم آئی، کہ یہاں پر بھی پڑھیں گے یجعل؟ ال پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کیا لام ان 5 حروف میں سے ہے؟ نہیں ہے۔ اگر ان 5 حروف میں ہے ہی نہیں تو بحث ہی ختم، ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتی اب، ٹھیک۔ اسی طرح ایک اور مثال: تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تق وا۔ دیکھیے کیا اس حرف میں ان 5 میں سے کوئی آیا؟ جی آیا۔ کون آیا؟ حضرت قاف آئے یہاں پر، دیکھیے قاف۔ کیا اس قاف کے اوپر جزم ہے؟ جی جزم ہے۔ ان 5 حروف میں سے کوئی حرف آئے اور کسی حرف پر بھی ان میں سے جزم ہو تو قلقلہ ہوگا۔ اب کیسے پڑھیں گے؟ تقوا، تقوا، قاف کی آواز نکالیں گے، تقوا۔ حمزہ زبر ا، با دال زبر بد۔ کیوں یہ بد کیا اس میں پڑھ رہا ہوں؟ یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ ارے بھائی یہ جو دال ہے، یہ دال یہاں پر آیا، اور یہ دال تو حروف قلقلہ میں سے ہے، ان 5 میں سے ہے، اور ایک حرف حروف قلقلہ میں سے آیا، اس کے اوپر جزم ہے۔ حروف قلقلہ کے اوپر ان 5 حروف میں سے کسی کے اوپر بھی جزم ہو تو قلقلہ ہوگا، جھٹکا آواز کو ٹکرا کر پڑھیں گے، آباد ایسے پڑھیں گے۔ آئی ہوپ کہ یہ قاعدہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔
جب یہ قاعدہ یوز کرتے ہیں تو قرآن کی آواز، قرآن کے پڑھنے میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب چلیے ایک اور قاعدہ اب پڑھتے ہیں، بہت اچھا ہے، قاعدہ ہے تشدید کا، میں انگلش میں بھی لکھ دیتا ہوں۔ تشدید ایسی ایسی دکھتی ہے، ایسی اومیگا جیسے ہوتا ہے نا فزکس میں اومیگا، یہ ایسی دکھتی ہے، یہ ڈبلو جیسی، ایم کا الٹا، نائس۔ تو یہ تشدید ہے۔ اب اس تشدید کا قاعدہ بہت اہم ہے۔ ابھی تشدید پڑھی کیسے جاتی ہے دیکھیے، یہاں پر میں نے لکھا حمزہ زبر ا، پھر با کے اوپر تشدیدی دو، با کے اوپر لکھا زبر، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ زبر ا، با زبر با، آبا، ہم تو یہی پڑھتے کیونکہ ہم نے تو ابھی تک یہی پڑھا ہے۔ لیکن اس تشدید کا قاعدہ یاد رکھیے، یہ جو تشدید ہے، یہ جو تشدید ہے، یہ پچھلے والے حرف کے ساتھ بھی پڑھی جائے گی، یہ اکیلی بھی پڑھی جائے گی، یہ مانتی نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی پڑھی جائے گی اور اکیلے بھی پڑھی جائے گی۔ کیسے؟ اب میں پڑھوں گا حمزہ با زبر اب، ایک بار پڑھا، پھر با کے ساتھ الگ پڑھوں گا، با زبر با، اب با، ایک تو الف سے ملا کے پڑھی حمزہ با زبر اب، ٹھیک؟ یعنی اس سے ہمیں ایک بات سمجھے، یہ تو جزم کا کام بھی کرتی ہے، یعنی جب ہم اسے پہلی بار پڑھتے ہیں تو ہم ایسے پڑھتے ہیں حمزہ با زبر اب، دوسری بار پڑھتے ہیں ایسے حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با از اکول ٹو دس، اب با۔ اسی طرح دیکھیے، اگر میں آپ سے کہوں یہ کیا ہے، حمزہ تازیر ات، پھر یہاں پر میں نے لکھا تازیر ت، ٹھیک؟ حمزہ تازیر ات، تازیر ت، ات، اب اسے لکھیں گے کیسے؟ لیکن ہم لکھیں گے اسے ایسے، حمزہ تازیر ات، تازیر ت، ات۔ یہ جو تشدید ہے، یہ جو تشدید ہے، اس میں یہ صورت چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ والی صورت جو ہے یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، پھر ہم اسے حذف کر دیتے، اسے ایسے مٹا دیتے اور اس کے اوپر یہ لگا دیتے، اس کے بدلے یہ لکھی جاتی ہے، مان لیجیے، آپ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو پھر سے ایک اور مثال دیتا ہوں، بہت زیادہ لفظ سنا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں رب، رب، مجھے کہنا ہے رب، یا ایک اور بات کہتا ہوں، اگر مجھے اللہ سے اگر کہنا ہے مجھے میرا رب، تو میں کہوں گا ربی، کیسے کہوں گا؟ رب بی، رابا زبر رب، بایا زیر بی، رب بی، یہ میں ایسے بھی پڑھ سکتا تھا، ایسے ہی پڑھتا ہوں، لیکن لکھوں گا کیسے؟ ایسے، رابا زبر رب، بایا زیر بی، ربی۔ یہ جو تشدید ہے یہ والی صورت اختیار کرتی ہے، یعنی یہ والی، یہ چھپ جاتی ہے اس میں۔ قاعدہ بہت سخت ہے، میں پھر سے اور مثالیں دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے واضح ہو جائے گا۔ یہ میں نے کیا لکھا؟ تا با زبر تب، با زبر با، تب با، اب میں انگلش میں لکھ دیتا ہوں، اسے جھٹکا ہے تھوڑا، تب با، ٹھیک؟ لکھوں گا کیسے؟ تا با زبر تب، یہاں پر بھی تا با زبر تب، با زبر با، تب با، تب با، یہ آواز بھی یہی ہے، لیکن یہ تشدید، یہ جو دو صورتیں تھی یہاں پر، یہ اور یہ، اسے ملا کے پھر ہم اسے ایسے لکھتے ہیں۔ اور مثالیں دیتا ہوں انشاءاللہ، اس سے واضح ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت اہم قاعدہ ہے، ہر ایک آیت دو دو ورڈز کے بعد یہ آپ کو مل جائے گا۔ فا عین زبر، میں عرض کر رہا تھا یہ ہے فا عین زبر، اب میں پڑھوں گا، میں پڑھنا آپ کو سکھاتا ہوں۔ فا عین زبر فا، عین زبر ع، یعنی یہ پچھلے والے کے ساتھ بھی پڑھا گیا اور خود بھی پڑھا گیا، دو بار پڑھا جاتا ہے۔ فا عین زبر فا، عین زبر ع، فا ع، فا ع، ایسے۔ ایک اور مثال، تا دال زبر تد، دال زبر دا، تد دا، اسی طرح تا جیم پیش تج، جیم زبر جا، تجا، دو بار پڑھا جاتا ہے۔ پھر سے پڑھاتا ہوں اور مثالیں دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہم پڑھ رہے ہیں تشدید کا قاعدہ۔ تشدید کی آواز جو ہے یہ دو بار پڑھی جاتی ہے، 2 ٹائمز، ٹھیک؟ ایک بار پیچھے والے کے ساتھ، ایک بار خود، یعنی اکیلے، یعنی انڈیپینڈنٹلی۔ ڈاکٹر والی ہینڈ رائٹنگ ہے، سو اٹ ڈیزرو سم ریسپیکٹ۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا دو بار پڑھی جاتی ہے، کچھ مثالیں دیتے ہیں اب۔ با شین زبر بش، شین زبر ش، بش، را زبر را، بشرا، بشرا، جھٹکا بھی ہے، سختی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لیکن کیسے پڑھی جاتی ہے؟ اس شین کو پہلے با کے ساتھ پڑھا، با شین زبر بش، پھر شین کو الگ سے پڑھا، شین زبر شا، انڈیپینڈنٹلی۔
لیکن پہلے کس کے ساتھ پڑھا؟ پیچھے والے کے ساتھ. اس کے بعد کیا کیا؟ شین کو الگ پڑھا. بشارا. اسی طرح ایک اور مثال ہے بشیرا، وہ بھی دیتا ہوں. با شین پیش بش، شین زیر ش، بش را زبر را، بشیرا بشیرا بشیرا، سختی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. ایک اور قاعدہ پڑھاتا ہوں، یہی قاعدہ مطلب اور ایگزامپل. تا با زبر تب، تا با زبر تب، با تا زبر بت، تبت یدا ابی لہب و تب، وہ بھی ہے. ٹھیک، خیر. تبت میں اتنا ہی آپ کو پڑھاتا ہوں. تب، تا با زبر تب پہلے الگ پڑھا، با زبر با، تب با اب ایک ساتھ پڑھا. تو میں سمرائز کرتا ہوں، آج اتنا ہی پڑھیں گے اس درس میں کیونکہ تھوڑا ہیکٹک ہے. تو اس میں نے پڑھا ہے آپ کو بس تشدید میں نے پڑھائی، تشدید، اور اس سے پہلے بھی میں نے کچھ پڑھا، میں کو مشتمی کا پڑھا ہے. ٹھیک. تو خیر، قلقلہ اور تشدید یہ دو قواعد بہت زیادہ اہم ہے، خاص کر تشدید تو بہت ہی زیادہ اہم ہے کیونکہ ہر ایک صفحے میں آپ کو مل جائے گا. تو آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہوگی. میں کچھ حروف لکھ دیتا ہوں، یا آپ گھر میں ایک اور بار پڑھیے گا. یہ کچھ ایگزامپلز ہے، تو یہ آپ خود انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.